دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین کے حصول کے لیے قبول فرمایا، اور سال بھر محنت اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا۔ ہمارا یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر نظر کرم فرمانے اور ہمارے انتخاب کے ذریعے سے یہاں پر جمع ہونا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سال بھر کی محنتیں اور اس کے نتائج جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اسی طرح آئندہ ان کوتاہیوں کو ازالے کرنے کے لیے پوری طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا بہت ہی اہم پروگرام ہے، جس میں رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، اور رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جو مسائل پیش آنے والے ہیں، اور رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں انہیں ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی ان مسائل سے واقفیت، تاکہ جو عبادت بھی ہم رمضان میں ادا کریں وہ ہماری درست ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنتیں کریں، مشقتیں اٹھائے، بھوکے پیاسے بھی رہے، رات میں بھی جاگے، لیکن ہمیں اس کا ثواب ہی نہ ملے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے ایسا نہ ہو، اس سے پہلے ہم ان مسائل کا ضروری علم حاصل کر لیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سالانہ پروگرام ہے، جس میں ان موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اسی لیے تمام شرکائے جلسہ سے درخواست ہے کہ پورے شوق کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو باتیں یہاں پر بیان کی جائے گی اسے سنیں، تحریر کریں، نوٹ میں لائیں، اور بات چیت ہرگز نہ کریں۔ توجہ سے سنیں گے تو بولنے والوں کو سہولت ہوگی، آپ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو بولنے والوں کو خلل پیدا ہوگا، ٹھیک سے بات وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ اسی لیے طلباء کرام پوری سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ تو میں محمد زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، موصوف نے بڑے اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے. اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے عربی اول کے طالب علم محمد علی الدین ضیاء آئے اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشروع محمد بنایا گیا، پھر اسی نعش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشروع محمد بنایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشروع محمد بنایا گیا. اس کی رحمت سے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. اس کی رحمت سے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشروع محمد بنایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ.
جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نشروع محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو بنایا گیا۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری اپنی جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے چاند اور سورج یہ بھی اللہ کی ایک اہم مخلوقات ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکامات چاند سے متعلق ہے، اسی میں سے رمضان المبارک کا مہینہ اور عید وغیرہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا ہے اور پھر چاند دیکھ کر ہی عید منانا ہے۔ اس موضوع کو فقہی کتابوں میں رؤیت ہلال کہا جاتا ہے۔ رؤیت کے معنی ہے دیکھنا، اور ہلال کہتے ہیں جو مہینے کے شروع میں جو چاند طلوع ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ تو رؤیت ہلال کا مطلب ہے چاند دیکھنا۔ تو اس سے متعلق فقہی اعتبار سے کیا احکامات ہے اور کیا مسائل ہے، اس سلسلے میں ادارے کے موقر استاذ صدر مدرس حضرت مولانا مفتی منیر صاحب دامت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس مسئلے پر حضرت روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین گرامی، ہمارا یہ موضوع عوام کے لیے نیا اور خشک ہے۔ اس موضوع کا تعلق فلکیات سے ہے۔ فلکیات کیا ہے؟ فلکیات ایک ایسا علم ہے کہ جس میں اجرام فلکی، ان کی ساخت، کیفیت، حرکت، بناوٹ وغیرہ سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ایک انسان کے لیے اس علم کی غایت محض اتنی نہیں ہے کہ کائنات کے سردستہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے، اتنا ہی مقصد اس علم سے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود تو خالق حقیقی کی معرفت کا حصول ہے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں اس کائنات کے احوال سے مدد لینا ہے۔ اس علم کی اہمیت سے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم فلکیات نہ جانتا ہو وہ اللہ کی معرفت میں ناقص ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ قرآن پاک میں آیت کونیہ کی تعداد 700 ہے، اور ان آیات کا سمجھنا علم فلکیات کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جیسے ہر علم اور فن متنوع ہوتا ہے، مختلف اس کی شاخیں، قسمیں، انواع ہوتے ہیں، ویسے ہی فلکیات بھی متنوع فن ہے۔ اس میں 3 امور کا تعلق براہ راست ہم مسلمانوں سے ہے۔ ان فلکیات کے علم کے ذریعے سے ایک تو ہمیں تخریج اوقات صلاۃ معلوم ہوتے ہیں، نماز کے اوقات کا نکالنا۔ دوسرا تخریج سمت قبلہ، قبلہ پہچاننے کا طریقہ۔ اور تیسرا جو ہمارا اب کا موضوع ہے وہ رؤیت ہلال۔ رؤیت ہلال جیسے کہ ابھی بتایا گیا، رؤیت ہلال کا مطلب یہ ہے، رؤیت کے معنی دیکھنا، ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کے ایک معنی مشہور ہونے، چرچا جس کا ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور چاند اخیر دنوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارا قمری مہینہ
یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے. 29 کو چاند نظر آ جائے مہینہ بدل جاتا ہے, رات سے جس کی ابتدا ہوتی ہے. چاند نظر نہ آئے تو 30 کی تعداد مکمل, چاہے 30 کو چاند نظر نہ آئے دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. رؤیت ہلال. اب آپ حضرات کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے. چاند کا دیکھنا کیا ہر ایک پر لازم ہے, ضروری ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید کرو. اب چاند کا دیکھنا سارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ایک عاقل بالغ عادل مسلمان جس کی نظر کمزور نہ ہو, جس نے حتمی طور پر دیکھا ہو, اس ایک کی گواہی سے قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور رمضان شروع ہو جاتا ہے. اور عید کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چاند کا دیکھنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے, لیکن چاند کے دیکھے بغیر مہینے کی ابتدا ہوتی نہیں ہے, روزہ اور عید ہماری ہوتی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے, رؤیت کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا. جبکہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں قل ارائیتم افرائیت, رؤیت کا معنی علم کے ذریعے سے بھی کیا گیا ہے. آپ کو نالج ہو جائے کہ چاند دکھ گیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بنفس نفیس براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو موجودہ زمانے میں جو ٹیکنالوجی, حسابات, اس سوال کو اور میں موقع کروں, حسابات کے ذریعے سے سال ہر سال کے کیلنڈرز بنائے جا چکے ہیں. شمسی اعتبار سے, سورج کے اعتبار سے کیلنڈرز ہیں, ایام ہیں, عیدیں طے ہو جاتی ہیں, تاریخ طے ہو جاتی ہے. تو کیا ہم چاند کی تاریخ کے ذریعے سے, ان حسابات کے ذریعے سے, اس کیلکولیٹ کے ذریعے سے, اور موجودہ زمانے کی ترقی, انسان تو چاند تک پہنچ گیا, چاند دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یورپ والوں کا یہ سوال ہے, یہ ان کے ذہن میں یہ کھٹکا ہوتا ہے. وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں, جب ہم چاند کی گردش کو جانتے ہیں, چاند کے 28 منازل کو جانتے ہیں, چاند فی الوقت کہاں ہے ہم جانتے ہیں, تو پھر اب کیلنڈروں کا اہتمام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ قمری کیلنڈر ہمیشہ تقریباً ممالک میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, چاند نظر آیا نہیں آیا, 11 بج جاتے ہیں, تراویح شروع کریں نہ کریں, یہ گھما گھمی, یہ اختلافات, یہ انتظارات, اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم پہلے سے چاند کو طے کر لیں, عید کو ہم طے کر لیں. اس قمری تاریخ کے ذریعے سے ہمارے حسابات یقینی طور پر بتلاتے ہیں. گزشتہ زمانے میں فقہا کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ رؤیت ضروری ہے, حسابات کا اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ نجومی حضرات تخمینی طور پر, اندازے سے, بناوٹ یا خلط ملط کر کے بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے. تو جس کی بنا پر فقہا کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ رؤیت ہی ضروری ہے, رؤیت کے ذریعے سے ہی مہینہ تبدیل ہوگا, روزے اور عید طے کی جائے گی. لیکن اب موجودہ زمانے میں حسابات قطعی طور پر طے ہو چکے ہیں اور نجومیوں کا مسئلہ بھی نہیں رہا ہے. تو انتشار کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم قمری کیلنڈر بناتے ہوئے, پہلے سے ہی حسابات کا لحاظ رکھتے ہوئے, سال ہر سال کی کم از کم 1 مہینہ پہلے ہی رمضان اور عیدیں طے ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا. اسی لیے یورپ ممالک میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. ایک عید تو حسابات کے اعتبار سے, جو لوگ حسابات کو مانتے ہیں حسابات کے اعتبار سے دن کو طے کر لیتے ہیں, اور ایک تو وہ جو چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں. اس سلسلے میں جواب کیا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حسابات کے یقینی ہونے کے باوجود بھی بس ہم یہ بتلا سکتے ہیں, یہ حسابات, یہ سائنسی ٹیکنالوجی, یہ ترقی یافتہ زمانہ یہ بتلا سکتا ہے کہ اس وقت چاند کہاں ہے, سورج کی شعاعوں سے بالکل علیحدہ ہو چکا ہے. اتنا ہی بتا سکتا ہے جس کو اصطلاح میں چاند کی پیدائش, چاند کی تخلیق, چاند کی ولادت کہتے ہیں.
تو حسابات کے ذریعے سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال چاند کہاں ہے، سورج کی شعاعوں سے نکل چکا ہے، لیکن حسابات کے ذریعے سے یہ طے نہیں ہوا ہے کہ چاند قابل رؤیت ہے یا نہیں ہے۔ چاند تو سورج کی شعاعوں سے نکل چکا ہے، چاند کی تخلیق ہو چکی ہے، چاند پیدا تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی دکھنے کے لائق قابل بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اس میں اختلاف ہے سائنسدانوں کا، کیونکہ چاند کے پیدا ہونے اور پھر اس کے بعد رؤیت کے قابل ہونے میں فرق ہوتا ہے، سائنسدانوں کا اختلاف ہے۔ بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں 18 گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 28 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 38 گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی چاند کے پیدا ہو جانے کے بعد سے قابل رؤیت ہونے میں 18 سے 38 گھنٹوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی سائنس کی تحقیقات کے اختلافات بتاتے ہیں۔ چاند دیکھنے کا حکم ہے، چاند کے پیدائش کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے کیلنڈر کا حکم نہیں ہے، تو لہذا حسابات کے ذریعے سے اتنا تو طے ہو جاتا ہے کہ صرف چاند پیدا ہو چکا ہے، چاند کی تخلیق ہو گئی ہے، چاند فی الحال کہاں ہے یہ ابھی تحقیقی طور پر معلوم نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں اگر اس بات کا بھی علم ہو جائے، تحقیق اگر ہو جائے کہ چاند قابل رؤیت کب ہوتا ہے اور سائنسدانوں کے اختلافات ختم ہو جائے تو ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور قمری کیلنڈر بنا دیں گے اور سال ہر سال سے اور پہلے سے ہم عید اور روزوں کو ہم طے کر لیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا یورپ جانا ہوا، ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، تو ہم نے تحقیق کی، نیوی کے بہت بڑے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاند کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، ان سے ہم نے بات کی، معلومات کیا کہ چاند نظر آئے گا آج۔ تو اس بڑے نیوی کے بڑے سائنسدان نے یہ کہا کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا، کیوں؟ آپ کی تحقیقات تو ہے، آپ تو جانتے ہیں سائنسی تحقیقات، حسابات۔ تو اس بڑے آدمی نے کہا کہ ہم نے چاند کی جگہ معلوم کرنے کا حساب معلوم کیا ہے، چاند کہاں ہے وہ بتائیں گے، چاند قابل رؤیت بنا ہے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اس کے اندر 6000 ریبل تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، ہوا کا کم ہونا، زیادہ ہونا، 18 گھنٹے کے اندر چاند رؤیت ہو سکتا ہے، 38 گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ ایک اور واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو مؤکد کروں اس کو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، انہوں نے اپنی کتاب رؤیت ہلال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کراچی محکمہ موسمیات کے اندر 1 ہفتہ پہلے سے ہی یہ اعلان ہو رہا تھا کہ 29 رمضان جمعے کے روز غروب آفتاب کے بعد تقریباً 21 منٹ تک چاند افق پر رہے گا اور دیکھا جائے گا، یہ اعلان ہو رہا تھا، یہ ایک تحقیق ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف پنجاب یونیورسٹی کی رصدگاہ کے حکام نے اس کی تردید کی، ہو ہی نہیں سکتا، رصدگاہ پر چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو انہی کی تحقیقات ایک ہی جگہ کے اندر اس بات کا تو یقینی طور پر ہمیں پتہ دیتی ہے کہ یہ آلات اور یہ حسابات، اس کے جو نتائج ہیں غلط ہو سکتے ہیں۔ چاند کہاں ہے معلوم ہو گیا، اس کا علم ہے، یہ حتمی ہے، لیکن چاند قابل رؤیت ہے یہ معلوم نہیں ہوا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بتانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی رمضان آ جائے یا جب بھی کوئی بھی مہینہ آ جائے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رؤیت ہلال کمیٹیاں اس بات کا اہتمام کرتی ہیں، یورپ کے یا اسی طریقے سے بعض موجودہ زمانے کے اہل عصر، اہل علم حضرات نے بھی اطمینان کر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ قمری کیلنڈر ہونا چاہیے، پہلے سے ہی رمضان کے روزے کب ہوں گے اور عید کب ہوگی طے کر دینا چاہیے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چاند کے رؤیت کے موقع پر 4 عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ سورج اور چاند کی پوزیشن میں ہو، جس جگہ اور جہاں رؤیت ہو وہاں مغرب کا وقت ہو، چاند کی تخلیق کے بعد کم از کم اتنا وقت گزرے کہ چاند غروب ہونے سے قبل اس کی روشنی زمین پر پڑ سکے، فضا گرد آلود نہ ہو، ابر آلود نہ ہو، مطلع صاف ہو، بہت ساری نزاکتیں باریکیاں ہیں،
اہل فن کا اس میں اختلاف ہے. ہم اس اختلاف کے ساتھ ہم حتمی طور پر ہمارے روزے اور عید ہم طے نہیں کر سکتے ہیں. چاند کو سورج پر 100% قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. زمین کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو چاند کا دائرہ بہت مختصر ہوتا ہے, ایک مہینے میں ایک مرتبہ وہ چکر لگاتا ہے, تو گویا کہ سال بھر میں 12 چکر لگاتا ہے, جبکہ سورج اس کے بالمقابل سال بھر میں ایک چکر لگاتا ہے. 100% اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہمارا اس موضوع کے اندر جو عنوان ہے اختلاف مطالع. اختلاف مطالع کا مطلب یہ ہے, مطلع کی جمع مطالع, طلوع ہونے کی جگہ. چاند جہاں سے طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, اسے مطلع. اور اس مطالع کا اختلاف ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ چاند نظر آئے کسی تاریخ کو, اور دوسری جگہ دوسری تاریخ کو نظر آئے, اس بات کا امکان ہے. یہاں چاند نظر آ گیا, وہاں چاند نظر نہیں آیا, اور وہاں چاند نظر آ گیا, یہاں چاند نظر نہیں آیا. یہ اختلاف مطالع. کیا یہ اختلاف مطالع معتبر ہے, مانا جائے گا, اس کا اعتبار ہے, یا اس کے اعتبار نہیں ہے؟ فقہا کے اس میں 3 اقوال ہے. اختلاف مطالع کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاند نظر آ گیا وہاں کے لوگ روزہ رکھ لیں گے, اور جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں کے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. یہ اختلاف مطالع کے معتبر ہونے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے صاحب, اختلاف مطالع معتبر ہے, اعتبار کیا جائے گا. یہاں چاند نظر آ گیا, یہاں پر روزہ رکھیں, یہاں نہیں آیا, یہاں پر روزہ نہیں رکھیں گے. اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا کے لیے کافی ہے, پوری دنیا کے لیے کافی ہے. ایک جگہ کی رؤیت پوری دنیا کے لیے کافی ہے. یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ کا, امام احمد بن حنبل کا, اور امام مالک کا ہے. اور مطلق طور پر اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہر جگہ کی رؤیت کا الگ الگ اعتبار ہے, چاہے وہ قریبی ممالک ہو, بعیدی دور کے ممالک ہو, اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ قول ہے اکرمہ, قاسم, سالم اور اسحاق رحمہم اللہ کا. تیسرا جو قول ہے, قریب ممالک میں بلاد قریبہ کے اندر اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. یعنی ایک جگہ نظر آ گیا تو اس کے قریب میں جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے یہ ایک چاند کافی ہے. اور بلاد بعیدہ, دور دور, بلاد بعید کا مطلب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں اس کی واضح طور پر تعریف کی ہے کہ اتنی دور واقع نہ ہو, جن 2 علاقوں میں اتنی دوری واقع ہو کہ ان میں عادتاً ایک دن کا فرق رؤیت میں ہو جاتا ہو, وہ علاقے آپس میں بعید شمار ہوں گے. مثلا ہندوستان ہے تو اس کے بالمضافات مقابل میں ہے امریکہ. دن ہے تو رات ہے, رات ہے تو دن ہے, دن بدل جاتا ہو, مہینہ 28 کا ہو جاتا ہو یا مہینہ 31 کا ہو جاتا ہو, یہ بلاد بعیدہ ہے. تو بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے, بلاد قریبہ میں اعتبار نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے مکہ معظمہ کی رؤیت پوری دنیا کے لیے معتبر نہیں ہے. اس قول کے اعتبار سے جمہور کا فتویٰ اسی پر ہے. اور ہمارے ائمہ احناف میں عبدالحی لکھنوی, علامہ طحطاوی, صاحب قدوری, تاتار خانیہ اور زیلعی وغیرہ نے, اور موجودہ زمانے کے قریب زمانے کے اکابر میں مفتی شبیر احمد عثمانی, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بن نوری, دارالعلوم دیوبند کے فتاوے وغیرہ, سب حضرات کا یہی کہنا ہے کہ بلاد قریبہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں, اور بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم اس بات پر بھی زیادہ زور دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو قول ہے پہلا کہ مطلق طور پر اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے, ایک چاند نظر آ گیا پوری دنیا کے لیے کافی ہے, ایک چاند پوری دنیا کے لیے کافی ہے, یہ اگر اس قول کو مان لیا جائے پوری دنیا کے اندر اختلافات ختم ہو جائیں گے. اسی کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے زیادہ طور پر ترجیح دینے کی کوشش کی ہے. سوال یہ ایک ہوتا ہے, جب آپ
وحدت رؤیت کا اس قدر لحاظ رکھتے ہیں تو مکہ معظمہ کی رؤیت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مکہ معظمہ میں سعودیہ عرب میں اگر چاند نظر آتا ہے تو اس لحاظ سے پوری دنیا کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ کے اندر وہاں کی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم فیصلہ کر لیں گے یہاں پر بھی چاند نظر آ گیا، تو وہاں پر دو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ وہ بلاد بعیدہ میں ہیں، وہاں کی چاند کی رؤیت کا اگر اعتبار کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا مہینہ بجائے 29 کے 30 کے 28 کا ہو جائے یا 31 کا ہو جائے، جبکہ قمری تاریخ اسلامی مہینہ 29 سے کم 30 سے زائد نہیں ہوتا، کیونکہ سعودیہ کا ایک نرالا انداز ہے۔ سعودیہ کا موقف یہ ہے کہ گواہوں کا اعتبار کرتے ہیں، حسابات کا نفی کے اندر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اگر دو گواہ آ جائیں، سامنے آ جائے، دو حضرات آ کر عاقل بالغ گواہی دے دے، اب کتنی سچی ہیں وہ گواہی، غلط ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اگر دو شخص آ کر یہ کہہ دیتے ہیں یا ایک شخص آ کر کہہ دیتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، جبکہ ابھی قابل رؤیت چاند نہیں بنا ہے، صرف چاند کی تخلیق ہوئی ہے، چاند کی پیدائش ہوئی ہے، چاند کہاں ہے وہ معلوم ہوا، سورج کی شعاؤں سے ہٹا ہے، لیکن چاند قابل رؤیت ابھی ہوا نہیں ہوا، اس کو دیکھے بغیر سعودیہ والے فوراً سے اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لاگو کر دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ دن بدل جائے گا، 28 تاریخ ہو جائیں گے، چاند کی پیدائش ابھی ہوئی ہے، رؤیت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نرالے موقف کی وجہ سے یہ دشواری ہمیں یہ پیش آتی ہے، جس کی بنا پر ہم 100% مکہ معظمہ کی رؤیت کا اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ اب اس موضوع کے اس عنوان کا یہ رہا، امت کے لیے جو پیغام، اہل علم کے لیے جو پیغام، چونکہ وقت بھی کم ہے، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، موضوع بہت گہرا ہے، اہل علم کو چاہیے کہ اس موضوع کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کا رسالہ تسہیل رؤیت ہلال، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقریر، تشریح، انعام الباری، غازی عزیر صاحب کی اور ثبوت ہلال کے طریقے، مختلف کتابیں ہیں، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ امت کے لیے پیغام یہ ہے تاکہ انتشار سے بچ جائے، اختلافات سے بچ جائے۔ ہر صوبے کے اندر رؤیت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، معتبر ہیں، اور بہت سارے رؤیت ہلال کمیٹیوں کا ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے لنک بھی ہے، تعلق بھی ہے، تو وہ جو فیصلہ کر دیتی ہیں اپنے صوبے میں اس کی بات مان لینی پڑے گی۔ گرچہ فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا مطلع ایک ہے، یہ بلاد قریبہ میں ہے، ایک جگہ کی رؤیت پورے ممالک کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن اختلافات اور انتشارات سے بچنے کے لیے اور ہر صوبے کی جو تحقیقات ہیں، ان کی جو رصدگاہیں ہیں، ان کی جو معلومات کے جو ذرائع ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے فتویٰ اس بات کا دیا ہے ہر صوبے کی رؤیت والی کمیٹی اس کے لیے مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ صوبے آندھرا کے اندر، صوبے تلنگانہ کے اندر، صوبے مہاراشٹر کے اندر، صوبے یو پی کے اندر جو رؤیت ہلال کمیٹی فیصلہ کر دیتی ہے اس کی بات اسی صوبے کی حد تک ماننا ضروری ہے۔ اب اگر وہ صوبے کی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ سن کر شہادت علی القضاء، شہادت علی الشہادہ، یہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی بھی فیصلہ کر دیتی ہے، تو اب ہمارے لیے بھی اس کا ماننا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی جس بات کا فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ بھی محض تخمینی طور پر نہیں، حسابات بھی ہوتے ہیں، رؤیت دیکھتے ہیں، رؤیت کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس موضوع کو گہرائی سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے اندر جو اختلافات اور انتشارات ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر
पर दस्तयाब है। हमारा पता याद रखें, मादाना पेट मार्केट नज़दीक मस्जिद मोहम्मदिया। इस नंबरात पर आज ही कांटेक्ट करें 9700145714 7702570575। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, बोराबंडे में एक इलाका है जिसका नाम सफदर नगर है, जहाँ तकरीबन 90% आबादी मुसलमानों की है। इनमें अक्सरियत पसमानदा है और रोज़ाना की मजदूरी पर अपना गुजारा करती है। मसाजिद की कमी की वजह से लोग दीन से दूर हैं और नमाजों से दूर है, बच्चे मकतब की तालीम से दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के चंद लोग मसाजिद की कमी को दूर करने के लिए 100 गज ज़मीन 41,75,000 रुपए में खरीदे हैं, जिसका बयाना 5 लाख रुपए बतौर कर्ज लेकर कर दिया गया है। 3 माह की मुद्दत में बाकी 36,75,000 रुपए देना है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इस कार्य खैर की कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं, नीज़ अपने और अपने मरहुमीन के लिए सवाब की नीयत से ज़्यादा ताउन भी फरमाएं। 1 गज की कीमत के जरिए से या 1 स्क्वायर फीट की कीमत के जरिए से या 1 मुसल्ले की कीमत के जरिए से ताउन फरमाएं और राब्ते के लिए इन नंबरात पर फ़ोन करें।